السلام علیکم دوستو، میں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو آج ہم فسانہ عجائب جو رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی داستان ہے اس کا خلاصہ بتائیں گے اور اس کے تمام کرداروں پر بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ رجب علی بیگ سرور۔ رجب علی بیگ سرور کہاں پیدا ہوئے؟ 1786 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور انتقال ہوا بنارس میں 1869 میں۔ رجب علی بیگ سرور کی یہ بہت ہی مشہور داستان ہے۔ فسانہ عجائب میر امن کی باغ و بہار کے جواب میں سرور نے 1824 میں لکھنی شروع کری۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1824 میں سرور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وقت گزاری کے لیے کسی دوست نے ان سے کسی قصے کی فرمائش کر دی۔ سرور نے ایک قصہ بیان بھی کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ایک قتل کے الزام میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ سرور کو لکھنؤ چھوڑ کر کانپور جانا پڑا۔ لکھنؤ اور دوستوں کی جدائی کے غم کو فراموش کرنے کے لیے اسی سال 1824 میں انہوں نے فسانہ عجائب کو تصنیف کیا۔ فسانہ عجائب اکثر سوال آتا ہے کہ یہ کہاں لکھی گئی، تو جواب دیجیے گا کانپور میں سرور نے لکھی تھی۔ سرور نے فسانہ عجائب کس کے کہنے پر لکھی تھی؟ تو حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ فسانہ عجائب میں سرور نے کہاں کی تعریف لکھی ہے؟ تو جواب دیجیے گا پیدائشی وطن جو تھا ان کا لکھنؤ، وہاں کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ اور سرور نے جلا وطنی کی مذمت کس شہر کی ہے؟ تو وہ ہے کانپور کی۔ فسانہ عجائب میں کتنے بادشاہوں کی مدح کی گئی ہے؟ تو جواب دیجیے گا 2 بادشاہوں کی مدح کی گئی ہے۔ کس بادشاہ نے سرور کو لکھنؤ چھوڑنے کا حکم دیا؟ تو وہ ہیں غازی الدین حیدر بادشاہ جو تھے، انہوں نے سرور کو 1824 میں لکھنؤ چھوڑنے کا حکم دیا اور آپ نے کانپور میں جا کے زندگی بسر کی۔ وہ دوسرا بادشاہ کون ہے جس نے سرور کو واپس بلایا اور اس کے دربار میں یہ داستان یعنی کہ فسانہ عجائب پیش کی گئی؟ تو وہ بادشاہ ہیں نصیر الدین۔ ان کے دربار میں سرور نے فسانہ عجائب کو سنایا۔ فسانہ عجائب سرور کی تبازات داستان ہے اور اردو اور شمالی ہند کی یہ پہلی تبازات داستان ہے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کے علاوہ بھی سرور نے بہت ساری کتابیں تصنیف و تالیف کی۔ گلدار سرور ہے، فسانہ عبرت ہے، انشاء سرور ہے، شگوفہ محبت، شبستان سرور اور سرور سلطانی ہے، اور شرر عشق ایک رسالہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کتابیں انہوں نے تصنیف و تالیف کی ہیں۔ اب آئیے دوستو فسانہ عجائب کا ہم خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فسانہ عجائب ایک مشہور داستان ہے اور اس کے مصنف ہیں رجب علی بیگ سرور۔ فسانہ عجائب کا قصہ یہ ہے کہ قسمت آباد کا بادشاہ فیروز بخت، یعنی قسمت آباد ایک شہر ہے اور ختن اس کا ملک ہے۔ تو یہاں کا بادشاہ فیروز بخت 60 برس کی عمر میں بھی لا اولاد تھا، یعنی کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دعائیں کی اور منتیں بھی مانگی۔ اس کے بعد ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام جان عالم رکھا جاتا ہے۔ بہت سوال آتا ہے کہ جان عالم کس داستان کا کردار ہے؟ تو آپ بتائیے گا فسانہ عجائب کا کردار ہے، اور یہ مرکزی کردار ہے، یعنی کہ یہ ہیرو ہے۔ نجومی بتاتے ہیں کہ 15ویں برس میں شہزادے کو مشکلات سہنی پڑیں گی اور راج پاٹ چھوڑ کر واپس پردیس چلا جائے گا، یعنی کہ راج پاٹ کا بھی کوئی خیال نہیں رہے گا اور اتنا پریشان ہو جائے گا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بدیس چلا جائے گا۔ 14 برس میں اس کی شادی ماہ طلعت سے کر دی جاتی ہے۔ ماہ طلعت سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ ماہ طلعت ایک اہم کردار ہے اور سب سے پہلی شادی جو ہے شہزادے کی یعنی کہ جان عالم کی ماہ طلعت سے ہوتی ہے۔ اس طرح سے اس نے 3 شادیاں کی ہیں، وہ آگے آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایک روز شہزادہ بازار سے طوطا خرید لاتا ہے۔ کیا خرید کر لاتا ہے؟ طوطا خرید کر لاتا ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہے۔ طوطے کی زبانی انجمن آرا کے حسن کی تعریف سن کر شہزادہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے
اور شہزادہ اپنے وزیر و طوطے کے ساتھ ملک زرنگار کے لیے روانہ ہو جاتا ہے جہاں انجمن آرا رہتی ہے۔ راستے میں شہزادہ ایک خوبصورت ہرن پکڑنے کی خواہش میں طوطے اور وزیر زادے سے بچھڑ جاتا ہے اور طلسم یعنی جس کو جادو کہتے ہیں اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نقش سلیمانی کی مدد سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ اس کی ملاقات پھر مہر نگار سے ہوتی ہے۔ مہر نگار بھی اس کا اہم کردار ہے، یاد رکھیے گا دوستو، جو اس سے عشق کرنے لگتی ہے۔ مہر نگار بھی اس سے عشق کرنے لگتی ہے۔ کئی مصیبتوں سے گزر کر وہ ملک زرنگار پہنچتا ہے۔ ایک ساحر یعنی جس کو جادوگر کہتے ہیں کہ جادوگر مل جاتا ہے اور جادوگر کی قید سے انجمن کو چھڑا لاتا ہے اور اسے حال دل سناتا ہے۔ انجمن آرا کے باپ کی مرضی سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ واپسی میں مہر نگار سے بھی جان عالم نکاح کر لیتا ہے، یعنی کہ اب 3 شادیاں اس نے کر لی، لیکن وزیر زادے کی سازش سے وہ مردہ بندر میں اپنی روح منتقل کر دیتا ہے۔ موقع پا کر وزیر زادہ شہزادے کے بدن میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے۔ مہر نگار اسے ہر مصیبت سے بچاتی ہے۔ کئی مشکلات سے گزر کر وہ واپس آتا ہے۔ آخر میں وزیر زادے کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو اس کے اہم کردار بتاتے ہیں۔ فسانہ عجائب کے کردار ہیں۔ داستان فسانہ عجائب کا ہیرو جان عالم ہے اور ہیروئن انجمن آرا ہے۔ فسانہ عجائب میں جان عالم، انجمن آرا، ماہ طلعت، ملکہ مہر نگار، خواجہ سرا، محبوب علی، دل آرام، چڑی مار، سوداگر، وزیر زادے، دیونی، جوگی، طوطا اور انجمن آرا ہیروئن کا باپ وغیرہ کے کردار بڑے اہم ہیں۔ یہ سارے کردار ہیں ان کے بڑے اہم ہیں۔ یہ سوال ہے فیروز بخت کہاں کا بادشاہ تھا؟ فیروز بخت کہاں کا بادشاہ تھا سوال آتا ہے تو ختن اور اس کا شہر ہے قسمت آباد کا رہنے والا تھا فیروز بخت۔ بہت دعاؤں اور منتوں کے بعد فیروز بخت کے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے تو جان عالم رکھا جاتا ہے۔ کیا رکھا جاتا ہے؟ جان عالم اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ بادشاہ کو کس نے بتایا شہزادہ جان عالم کو 15 سال کی عمر میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تو وہ نجومیوں نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ نجومیوں نے۔ شہزادہ راج پاٹ چھوڑ کر کہاں چلا جائے گا؟ اور جب نجومیوں نے بتایا کہ وہ شہزادہ جو ہے تو راج پاٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں سمجھے گا اور چھوڑ کر چلا جائے گا، تو وہ دیش سے پردیش چلا جائے گا۔ شہزادے کی پہلی شادی کتنی عمر میں اور کس سے ہوئی تھی؟ تو وہ 14 سال کی عمر میں ماہ طلعت سے سب سے پہلی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد شہزادہ بازار سے کیا خرید کر لاتا ہے؟ تو جواب آپ کا ہوگا طوطا خرید کر لاتا ہے۔ طوطے کی زبانی شہزادے نے کس کے حسن کی تعریف سنی جس کی بنا پر اس کی تلاش میں شہزادہ اپنا دیش چھوڑ کر پردیش چلا جاتا ہے؟ تو وہ ہے انجمن آرا کے حسن کی تعریف سنی تھی طوطے سے، تو اس کی تلاش میں وہ اپنے وزیر زادے اور طوطے کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ شہزادہ اپنے وزیر اور طوطے کے ساتھ کس ملک کے لیے روانہ ہوتا ہے؟ تو وہ ملک زرنگار کا ہے۔ انجمن آرا کس ملک کی رہنے والی تھی؟ تو جواب دیجیے ملک زرنگار۔ راستے میں شہزادہ طوطے اور وزیر زادے سے کیوں بچھڑ جاتا ہے؟ ہرن پکڑنے کی خواہش میں اس کو ایک اچھا سا ہرن دکھائی دے جاتا ہے اور اس کو پکڑنے کی خواہش میں ان دونوں سے بچھڑ جاتا ہے۔ انجمن آرا کی تلاش میں شہزادے کی بیچ میں ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ تو وہ ہوتی ہے مہر نگار سے ہوتی ہے۔ شہزادے کی شادی انجمن آرا سے کس کی مرضی سے ہوتی ہے؟ تو وہ انجمن آرا کے باپ نے شہزادہ جان عالم اور انجمن آرا کی دونوں کی شادی کرائی اور دونوں خوش ہو کر واپس آنے لگے۔ شہزادہ انجمن آرا سے شادی کر کے راستے میں کس سے نکاح کر لیتا ہے؟ وہ ہے مہر نگار۔ تو یہ تیسرا نکاح ہے اس کا، مہر نگار۔ شہزادے کو ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے کون بچاتا ہے؟ تو وہ مہر نگار ہی بچاتی ہے۔ ایک سوال ایسے بھی آتا ہے کہ جان عالم کس سے عشق کرتا ہے؟ تو وہ انجمن آرا سے کرتا ہے۔ جان عالم کا باپ کس ملک کا رہنے والا تھا؟ تو وہ ختن ملک کا رہنے والا تھا اور ختن ملک کا شہر قسمت آباد تھا، وہ اس کا بادشاہ تھا۔
دوستو یہ تھا ہمارا فسانہ عجائب اور اس کے کرداروں پر اہم ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اب اسی کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔